وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عدم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے، اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھیں اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے بچا کر اپنے محتاج رکھیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ہفتہ وار یہ خوبصورت اصلاحی تربیتی روحانی فکری تقریب سعید میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خوبصورت پروگراموں کو ہمارے لیے خوبصورت زندگی کو بنانے کے لیے، خوبصورت زندگی سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ آج کی گفتگو میں نے سورۃ اللیل کی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ جس نے بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کی ترویج کے لیے جس نے بھی تن من دھن قربان کیا ہے، الحمدللہ وہ دنیا میں بھی زندہ ہے اور وہ آخرت میں بھی زندہ ہے۔ یقیناً اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا نام زندہ ہے۔ منصب کے لحاظ سے سارے جو انبیاء ہیں سب برابر ہیں، تلک الرسل فضلنا، جن منصب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سارے انبیاء کیا ہیں؟ برابر ہیں، لیکن بعضوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جب یہ بات کر لی تو اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دے دی، منہم من کلم اللہ، اور اتنی بات کرنے کے بعد کیا مثال دی کہ ایک وہ میرا نبی ہے جس کے ساتھ میں نے کلام کیا ہے، پھر ورفع بعضهم درجات، پھر تمام نبیوں میں سے ایک میرا ایسا نبی بھی ہے کہ جس کو میں نے تمام کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ میں نے ایک بات کی ہے کہ منصب کے لحاظ سارے برابر ہیں، لیکن بعضوں پر فضیلت ہے۔ اور اس طرح آقا علیہ السلام کے جتنے بھی غلام ہوئے ہیں، یعنی صحابہ کرام ہوئے ہیں، منصب کے لحاظ سے سارے ہی برابر ہیں، لیکن بعضوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ اس میں خلفائے راشدین کو لینے فضیلت کے لحاظ سے، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ کو لینے فضیلت کے لحاظ سے ان کا الگ مقام ہے، بدری صحابہ کو لینے، مہاجرین کو لینے، انصارین کو لینے، پھر اس میں سے کچھ ایسے، جبکہ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ آقا علیہ السلام کے جتنے بھی غلام ہوئے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنی زندگی میں ایک بار بھی چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام کو تکا، پھر اس پر زندہ رہے، پھر اسی پر ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا، الحمدللہ وہ مومن ہیں، وہ جنتی ہیں۔ لیکن کتابیں پڑھ کے دیکھیں، علماء سے پوچھیں کہ کچھ مقام دیکھیں، خلفائے راشدین کا الگ مقام، عشرہ مبشرہ کا الگ، بدری صحابہ کا الگ، مہاجرین کا الگ، انصارین کا الگ۔ اب اس سے ہٹ کر مختلف مقاموں پر آقا علیہ السلام نے کچھ صحابہ کرام کو
انفرادی طور پر بھی فضیلت عطا کی ہے. اب اس پر ایک تفصیل گفتگو ہے، وہ الگ بڑی مثالیں ہیں. کسی مقام پر کسی صحابی کو فرمایا تو جنتی ہے، کسی کو فرمایا تو جنتی ہے، کسی کو فرمایا تو جنتی ہے. یعنی ان کے ان عمل کی وجہ سے، ان کی فعل وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے الگ الگ انفرادی طور پر بھی میرا آقا علیہ السلام نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے. لیکن ہمارے عقیدہ یہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ مومن بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں. اب تمام صحابہ کرام میں سے جتنے نبی ہوئے ہیں اتنے ہی صحابہ ہوئے ہیں. تفسیر اخبار النبوت میں آتا ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے نبی منتخب کیے ہیں اسی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو غلام دیے ہیں، اتنی تعداد میں. اب تمام صحابہ کرام میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم جو فضیلت دی ہے، جو ہمارا مسلک اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ تمام نبیوں کے بعد، انبیاء علیہ السلام کی گروہ کے بعد انسانوں میں سب سے اعلیٰ اگر کسی کا مقام ہے تو وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن اس میں ایک بڑی خاص بات ہے کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے خاص نکتہ ہے سننے والا ہے، کیا نمازوں کی وجہ سے فضیلت ملی ہے، روزوں کی وجہ سے فضیلت ملی ہے، زیادہ عبادت و ریاضت کی وجہ سے ملی ہے، کیا خدمت اسلام کی وجہ سے ملی؟ نہیں. اس پر تمام ائمہ متفق ہیں، اور بلکہ اس پر امام بن بکر بڑے عظیم جملہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو مقام ملا ہے، یہ جو فضیلت ملی ہے، ان کے دل میں ایک درد تھا. کیا؟ ایک درد تھا، ایک فکر تھا. وہ جو فکر، وہ جو درد تھا، وہ کیا تھا؟ اس میں میرا آقا علیہ السلام کی محبت تھی، دین اسلام کی محبت تھی، دین اسلام کی ارشاد کی محبت تھی. اس درد اور اس فکر اور اس محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تمام کے اوپر فضیلت عطا فرمایا. اور پھر جملہ سن لیں، بڑی توجہ طلب جملہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر اب تشریف لے گئے تو جبرائیل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ آپ کے پاس چل کر آئے. کیا؟ آپ پر چل کر آئے اور آپ کو لینے آئے. یہ سید الملائکہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن قربان جائیں، لیکن جب ہجرت کی رات کی باری آئی تو پھر قربان جائیں آقا علیہ السلام خود اپنے گھر سے چل کر ابو بکر کے دروازے پہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ایک بڑا خاص نکتہ ہے، وہ درد کی بات کر رہا تھا. دیکھیں، ایک بادشاہ کے کچھ وزیر تھے، 10، ان میں سے ایک کی تنخواہ 50,000 تھی، باقی کسی کی 5,000، کسی کی 8,000، کسی کی 10,000. سب نے اعتراض کیا، کہ وہ بھی وزیر، ہم بھی وزیر ہیں تو سارے وزیر، اس کی تنخواہ 50، ہماری 10 ہے. بس ایک دل فکر، بادشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا، امتحان نہیں دیا. جس طرح یہ بار ایک روڈ گزر رہا ہے، وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، گندم لے کے جا رہا تھا. اس نے ایک وزیر کو بھیجا، دربار سجا لیا، ایک وزیر کو بھیجا پتہ کریں. کوئی اور تفصیل بات نہیں کی. وہ گیا، اس نے پتہ نہیں یہ کیا لے کے جا رہے ہو، گندم. واپس آ جاتا. دوسرا جاتا ہے، کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ یہ ہم قصور سے لے کے آ رہے ہیں. واپس آ جاتا. ان مختصر کیا ہے کہ جو وزیر 5-10,000 والے تھے، جب وہ جاتے ایک ایک بات پوچھ کے واپس آ جاتے. جب آگی 50,000 والی باری، اس کو بھیجا، کہانی آپ جائیں. اس نے پوچھا، یہاں یہ گندم یہ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ گندم. کہاں سے لائے ہو؟ قصور سے. اپنی ہے یا خریدی گئی ہے؟ خریدی گئی ہے. اس کو بیچنا ہے یا گھر میں رکھنا ہے؟ گھر میں رکھنا. یعنی اس نے اول سے لے کر آخر تک، الف سے یا تک پوری تفصیل پوچھی. جبکہ وقت کے سربراہ نے کسی وزیر کو اپنی طرف سے کوئی تاکید نہیں کی ہے، کوئی تفصیل بیان نہیں کی. سب کو باری باری بھیجا اور وہ جناب ایک ایک بات پوچھ کے واپس آ جاتے. جب 50,000 کو بھیجا، اس نے پوری تفصیل پوچھی. جب واپس آیا، اس نے دربار میں ساری تفصیل بیان کی. اب بادشاہ نے ان سب کو جواب دیا، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو میں 50,000 دے رہا ہوں. میں اس لیے نہیں دے رہا، اس کے اندر یہ کوالٹیاں ہیں، اس کے اندر یہ صفات ہیں. دیکھیں، مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کے سارے جو غلام تھے نا، سارے کے سارے صحابہ اتباع والے تھے، فرما بردار تھے، عشق والے تھے، محبت والے تھے. ساری کوالٹیاں اس کے اندر تھی. لیکن ایک اجتماع میں، ایک محفل میں میرے آقا علیہ السلام نے صرف اشارہ کیا. کیا کیا؟ ایک اشارہ کیا کہ ایک رات آنے والی ہے، اس رات مجھے کہیں سفر
जाना होगा। अब देखिए कि वो रात कौन सी आती है और कौन हमारा साथी बनता है। बस एक इशारा था। अब कसीददार में गुलाम बैठे हुए थे, लेकिन कुर्बान जाए जब हिजरत की रात आई तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और सीधे हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला के दरवाजे पे गए। देखिए दरवाजा जब बंद होना, तो जब दरवाजा अगर बेल लगी हो तो बेल दे दे या दरवाजा खटखटाए, तो कितनी देर अगर बंदा सीन में बैठा हो ना, तो फिर भी कम से कम आधा मिनट या मिनट लग सकता है बाहर आने तक। हजरत मीरा अलैहिस्सलाम ने जब दरवाजे सदीक पे पहुंचे रज़ियल्लाहु अन्हु, तो आपने दस्ते नबूवत ऐसे दरवाजे पे भी रखा है। तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला दरवाजे पे हाथ रखते ही आप बाहर आ गए। जब बाहर आए तो मीरा अलैहिस्सलाम ने पहला सवाल किया, क्या बोलिए? पहला सवाल किया, अबू बकर अब आधी रात का वक्त था, ये तो नहीं कोई इब्तिदाई रात का वक्त था, आधी रात का वक्त था। दो किताबों में हमने पढ़ा है। मीरा अलैहिस्सलाम पूछा, अबू बकर रज़ियल्लाहु का हुक्म। फरमाया आप सोए हुए नहीं थे, अब आराम नहीं कर रहे थे? कुर्बान जाए हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुनिए, इतना खूबसूरत जवाब है। सारे सहाबा बैठे हुए थे। देखिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि हमारे अकीदे और हमारे ईमान के मुताबिक सारे तबा वाले हैं, फरमा बरदार हैं, तन मन धन कुर्बान करने वाले हैं। लेकिन कुर्बान जाए जो आपके दिल में दर्द था वो किसी और को दर्द नहीं मिला। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब पूछा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, आका हुक्म, फरमाया आराम नहीं कर रहे थे कि मैंने दस्ते नबूवत रखा, फौरन बाहर आ गए हैं। तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला का बड़ा खूबसूरत जवाब है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन आपने इशारा किया था उस दिन से लेकर आज तक मैं कभी आराम नहीं किया। उस दिन से लेकर मैं अपने दरवाजे के साथ लगा रहता हूं, बैठा भी नहीं, खड़ा रहता हूं कि अबू बकर कोई ऐसी वो रात ना आ जाए कि तू सोया हुआ हो और आका अलैहिस्सलाम दरवाजे पे खड़े रहें। खुदा की इज्जत की कसम, इससे बड़ी तबाह और क्या हो सकती है? और उम्मत के इससे बड़ा सबक क्या हो सकता है, क्या दर्स हो सकता है? ये फकत वाकया नहीं है, ये फकत मोहब्बत का वाकया नहीं है, इसमें बहुत बड़ा उम्मत के लिए दर्स भी है, सबक भी है और लम्हा फिक्रिया भी है कि देखें वो तो सारी रात खड़े रहते, उस दिन से लेकर जिस रात आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए खड़े रहते थे कि किस वक्त मेरा आका तशरीफ ला सकते हैं कि ऐसा ना हो कि मेरा आका को खड़े ना होना पड़े। कितनी बड़ी फरमा बरदारी या इत्तबा, कितनी बड़ी मोहब्बत है। और उम्मत के लिए क्या सबक नहीं है, ये दर्स नहीं है कि आइए मैं और आप, हम भी इस दीन इस्लाम के लिए जितनी भी कुर्बानी दे सके दे। अल्लाह ताला के मखलूक के लिए जितनी भी खैर खाई कर सके उतनी थोड़ी है, लेकिन वो खूबसूरत वो उसकी जिंदगी है तो इसकी तबाह करता। आइए आगे बढ़िए, बड़ा खूबसूरत जुमला है। मैं एक बात कर रहा था कि सैयदुल मलाइका चल कर आए आका अलैहिस्सलाम को लेने के लिए, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम अबू बकर दरवाजे पे खुद चल कर गए। अब इस अगला जुमला बड़ा जो तलब है, जब हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर से चली तो ये आपने उलमा सब ने सुना हुआ है कि आपकी जो सवारी थी वो कमजोर थी, ऐसे ही सबसे पीछे रह गई। वैसे तो ला यखलु फ़ील हकीम में अनिल हिकमत रब का कोई फ़ील हिकमत से खाली नहीं है। कमजोर क्यों थी, लागर क्यों थी, पीछे क्यों रह गई, अस्तर क्यों चलती थी, वो एक बड़ी हिकमत है, वो आपके सामने सबको पता है इसमें हिकमत क्या थी। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ये कमजोर थी, सबसे पीछे रह गई, सारी दाइयां आगे चली गई। ठीक है जी, सारा मामला हो गया। फिर आका अलैहिस्सलाम लेकर जब आप सवारी पर सवार हुई, अब यहाँ भी बड़ी बातें हैं, हजरत की बातें, लेकिन मैं जो नुक्ता बेर करना वो ये है कि जब आपने आका अलैहिस्सलाम को अपनी सवारी पे बिठाया तो फिर ये भी आपने बात सुनी भी है, पढ़ी भी है कि आपकी जो सवारी की कैफियत हुई वो आपको सबको पता है कि सबसे आगे बढ़ी। अब दानियां पूछने पर मजबूर हो गई कि हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कमाल हो गया है कि जब हम आ रही थी तो आप सबसे पीछे थी, आपकी सवारी चल नहीं सकती थी, कमजोर थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब तेरी सवारी तो इस तरह चल जिस तरह हवा में उड़ रही है। क्या इसमें राज क्या है? आपकी सवारी बड़ी तेज है। कोई जवाब नहीं है, वो जवाब सब एक अलग बातें हैं। लेकिन जो मैं नुक्ता पेश करने लगा ये है कि जब हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आ रही तो सवारी सबसे पीछे थी, तो जब आका अलैहिस्सलाम को सवार किया तो सबसे आगे थी। तो फिर मैं कह सकता हूं ना कि अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर कह रहा हूं जिसके कब्जा
قدرت میں میری جان ہے، اگر اس سواری پہ میرے آقا سوار ہوں تو وہ ساری سواریوں سے آگے بڑھ جائے. تو اگر ہجرت کی رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر میرے آقا سوار ہو جائیں تو پھر ابوبکر بھی تمام صحابہ سے آگے جا رہے ہیں. بڑی خوبصورت ایک بات اگلی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. بڑا خوبصورت نکتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات لوگوں کی امانتیں جو تھی وہ دنیاوی امانتیں تھی. کیا تھی؟ دنیاوی امانتیں تھی، دنیا کی. آقا علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا اس چار پہ اپنے آرام کرنا ہے، ہم جا رہے ہیں، آپ نے جتنے لوگوں کی امانتیں وہ آپ نے واپس کرنی ہے. اب دنیا کی امانتیں دینے کے لیے قربان جائیں. میرا آقا علیہ السلام نے ڈیوٹی کس کی لگائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی. تو یہ میں کو موازنہ نہیں کر رہا، میں تو یہاں اتنا محبت کی باتیں کر رہا ہوں، وگرنہ ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کے درمیان موازنہ کریں. لیکن یہ تو اس میں کوئی شک نہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بستر نبوت پہ سوئیں، چارپائے نبوت پہ اگر آرام کریں تو دنیا کی امانتیں دینے کے لیے، لیکن قربان جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تیری شان پر کہ وہ دنیاوی امانتیں سپرد ہوگی علی کے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے محبوب والی امانت ہے وہ سپرد ہوگی ابوبکر. لیکن اگلی ایک بات بڑی خاص ہے، دیکھیں کہ ایک نوری رفیق ہے اور ایک بشری رفیق ہے. کیا؟ ایک نوری وہ کون تھے جو معراج پہ لے کے جا رہے ہیں، اور بشری کون ہے جو ہجرت کی رات لے کے جا رہے ہیں. لیکن قربان جائیں، نوری کا حال یہ ہے کہ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے وہاں رک گئے. سنا اپنے علماء سے، پڑھا بھی ہے، وہاں رک گئے، کہنے کہ بال کے برابر بھی آگے میں نہیں جا سکتا. یہ فقط ایک موڑ کا ساتھی تھا، ایک موڑ ایک ساتھی تھا، ایک ہاتھ کا ساتھی تھا. لیکن قربان جاؤں، ہم کیوں نہ کہیں جب ہجرت کی رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی بنے، وہ موڑ کے نہیں تھے، وہ توڑ کے ساتھی تھے. وہ راستے میں رکے نہیں ہیں، راستے میں بڑے بڑے واقعات آئے، بڑے بڑے واقعات آئے. لیکن اگلی بات بھی سن لیں، اگلے نکات بعد میں کبھی بیان کریں گے، نکات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اندازہ لگائیں کہ اس رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا سارا گھر، پوری کی پوری فیملی میرے آقا کی خدمت میں لگ گئی. بیوی کھانا پکانے کے لیے مصروف ہو گئی، روزانہ کھانا پک رہا ہے، بیٹی کھانا پہنچا رہی ہے، بیٹا جو ہے وہ خبریں لا کے وہ پہنچا رہے ہیں، غلام بکریاں قریب چلا رہے ہیں، وہ جناب دودھ پلا رہے ہیں. اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوری فیملی مصروف ہو گئی. تو کہ رب کی نگاہ میں نہیں تھی. اب ایک جملہ، کیونکہ ٹائم بھی ہو رہا ہے، ایک جملہ بس میری زبان پہ آ رہا ہے اور خوبصورت ہے. اب دعا کر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرا آقا رسول کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضرت علی بھی حاضر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو جبریل علیہ السلام آ گئے، اس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. میرا آقا علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا کہ قیامت کے دن میری امت میں سے کوئی بغیر حساب و کتابی جنت میں جائے گا؟ جبکہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ کہ 70,000 کی روایت ملتی ہے. کتنی؟ اور ایک روایت 70 کی روایت الگ ہے، پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000 جائیں گے. پھر مختلف مقاموں پر ملا کر اگر یہ صفات ہوں تو وہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. تو جبریل کہتے ہیں کہ ہاں آپ کے ایک امتی جو ہے نا وہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے گی. پوچھا کون؟ یہ حضرت علی خود راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا کون؟ یعنی کہ اس کا نام ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اگلی بات جو توجہ طلب ہے، عرض کرتے ہیں کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابوبکر جنت میں داخل ہو جائے. اس میں جنت میں داخل ہو جائے تو آگے سے ابوبکر کہیں گے اے باری تعالیٰ میں تیرے حکم کی تعمیر کرنے والا ہوں لیکن میں نے جنت میں نہیں داخل ہونا. پوچھے گا، یہ پورا مدارج سے سن رہا ہوگا، اگر مولا میں داخل ہوتا ہوں میں تیرے حکم کی تعمیر کر رہا ہوں لیکن میں نے اس وقت داخل نہیں ہونا. رب پوچھے گا کب تک؟ عرض کریں گے اے باری تعالیٰ قیامت تک جس نے میرے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑا ہے اتباع کی صورت میں، جب تک وہ میرے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو دوستوں میں کچھ دے تو نہیں سکا لیکن تھوڑے سے وقت میں، کیونکہ اگر ان کی انفرادی طور پر ان کے پہلوؤں کو دیکھیں
تو وہ کثیر پہلو ہے. لیکن میں آپ کی اجازت صرف 1 منٹ آپ کا لیتا ہوں کیونکہ ٹائم پورا ہو چکا ہے. 1 منٹ لیتا ہوں کیونکہ یہ میرے دل کا ہے کہ یہ بات میں کرتا جاؤں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی ہر لحاظ سے اگر خدمت اسلام خدمت دنیا کو لے لیں خدمت مخلوق کو لے لیں کمال واقعات ہیں. لیکن میں ادھر نہیں جا رہا بس ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں فکر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 360 کتنی 360 صفات ایسی ہیں اگر ان میں سے ایک بھی کسی کے دامن میں آ جائے تو وہ جنتی ہے. وہ ایک رات کا اشارہ تھا جس طرح انہوں کو بھی یہ اشارے تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک میرے اندر بھی ہے ایک. تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا دی فرمایا والذی نفسی بیدہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم ابو بکر تو ایک ہی بات کرتا ہے 360 صفات ساری کی ساری رب نے تیرے دامن میں رکھ دی ہے. جب کسی کو ایک صفت بھی وہ جنت میں چلا جائے تو جنت کے دامن میں 360 ساری ہوں تو اس کے جنتیوں میں کوئی شک ہے. دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر لحاظ سے ہر پہلو سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کی ہے. اور آپ کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں جس رنگ میں دیکھیں گے الحمدللہ روشن چودھری کی چاند کی طرف روشن نظر آئے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی اداؤں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آپ 1 منٹ لینا چاہتا ہوں. میرا دل کر رہا ہے کہ وہ